امریکہ اور ایران میں کشیدگی برقرار، امریکی فوج کے ایران پر مسلسل فضائی حملے، ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، خطے میں خطرات کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے دوران 6 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا گیا، امریکی افواج نے ایک اور تجارتی جہاز کو روک دیا۔ اقدامات بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے۔ آج ہم نے ایران پر شدید حملہ کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حملہ امریکی فوج کو مارنے کا رد عمل ہے۔ امریکی حملوں میں ایران کو بھاری نقصان پہنچا، تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران کے پاس بہت کم میزائل اور ڈرون رہ گئے ہیں۔ ایران کے جوابی وار، خطے میں امریکی فوجی اڈے نشانہ، ایرانی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا گیا کہ کیمپ میں اسلحے ڈپو کو تباہ کر دیا گیا۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی جانب سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے جواب میں حملے کیے گئے۔ کویت کا ایرانی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام متحرک، ڈرون دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کے باعث ہوئے۔ عوام حفاظتی ہدایت پر عمل درآمد اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، کویتی فوج کا مراسلہ جاری۔ اردن کے امریکی فضائی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، ایرانی انقلابی گارڈز کہتے ہیں امریکی تیاریوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اردن کے فضائی اڈے پر امریکی افواج کے زیر استعمال بیس ہینگرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایک امریکی فوجی مارا گیا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی، کہا امریکی فوجی ایران کے ڈرون کو ناکارہ بنانے کے دوران مارا گیا۔ سرچ آپریشن کے بعد امریکی فوجی اہلکار کو جائے وقوع سے انسانی باقیات مل گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان، یہ ذمہ دار افراد اب پرسکون نیند اور آرام دہ کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کا بیان، بولے اردن، کویت، عمان اور دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبِ ہرمز کو جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس لانے کی امریکی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، نہ ہی لالچ دیا جا سکتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران کی افزودہ یورینیم فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ سے پہلے مذاکرات میں لالچ دیا گیا تھا، جنگ کے باوجود پالیسیز اور اصولوں میں تبدیلی نہیں آئی، ایران پہلے سے مضبوط بن کر ابھرا ہے، دنیا کو احساس ہوا کہ آبِ ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ امریکی حملے ایران کے پرامن جوہری ڈھانچے پر خطرناک کارروائی قرار۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کی مکمل ذمہ دار ہے، ایران قومی مفاد اور سلامتی کے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ قطری وزیراعظم اور وزیر خارجہ سفارتی سطح پر متحرک، سعودی عرب، اردن اور عمان کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے، ایران کی تازہ حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا، تمام فریقین تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ قطر خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے، کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کی ضروریات پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کی بحرین، اردن اور کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت، اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے تینوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات بحرین، اردن اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے برادر ممالک کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔
ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $90 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل $84 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان متوقع، اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد بھی ہمراہ آئے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی ہم منصب محسن نقوی اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سکندر مومنی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے، اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے کا دعویٰ، کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے، وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بحالی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ تیر سے شیر کا ایسا شکار ہوگا تاریخ یاد رکھے گی، آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق کی مالکیت دلوا کر رہیں گے، حق کی حاکمیت، حق کی ملکیت، حق کے روزگار دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ایف آئی آر سے ڈرایا نہیں جا سکتا، قتل کی ایف آئی آر کروائیں گے تو یہ نہ سمجھیں ہم بھول جائیں گے، ایف آئی آر درج کروانے والوں کو الیکشن کے بعد دیکھ لوں گا۔ قابض طالبان رجیم کے خلاف مزاحمت کی نئی لہر برقرار، صوبہ بدخشاں میں حالات پھر کشیدہ، غیر قانونی طالبان رجیم کے امن و امان کے جھوٹے دعوے زمین بوس، اپنا ہیڈ کوارٹر بھی نہ بچا سکے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے بدخشاں کے ضلع میں ذیلی ہیڈ کوارٹر پر مخالف گروپ نے حملہ کر کے طالبان اہلکاروں کا اسلحہ چھین لیا۔ طالبان اب مخالف مسلح گروہ نے ضلع بکتیل کے مرکز پر حملہ کر کے کئی گھنٹے تک علاقے کا کنٹرول سنبھالے رکھا۔ ماہرین کے مطابق بدخشاں میں مزاحمت کی نئی لہر غیر قانونی افغان طالبان رجیم کے جبری اور غیر جمہوری تسلط عوامی بیزاری کا ثبوت ہے۔ نورین نیازی کے بیان پر ملک بھر میں غم و غصہ، بانی کی بہنوں کے بیانات بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں، مورخ حق میں پاکستان کی فتح ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی اپنی سیاست کے لیے ملک کو داؤ پر لگانا چاہتی ہے، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کی جماعت انتشار کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان قائم ہے تو سیاست قائم ہے۔ بھارتی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے سیاسی مفاد کے لیے انٹرویو میں مورخ حق پر افواج پاکستان کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا۔ نورین نیازی پہلے بھی بھارتی میڈیا پر اپنے اشتعال انگیز بیانات میں پاکستان اور ملکی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنا چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان ملک دشمن کے ہاتھوں نورین نیازی جیسے مفاد پرست کردار مضبوط کرتے ہیں۔ نورین نیازی کا گمراہ کن بیان پاکستان کے خلاف ہر سازش کے لیے بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نون لیگ کے رہنماؤں کا راولپنڈی کمرشل مارکیٹ کا دورہ، مارکیٹ کی بیوٹیفکیشن پر دکانداروں اور عوام کا لیگی رہنماؤں کا والہانہ استقبال۔ سینئر پارلیمنٹرین طاہرہ اورنگزیب، وزیر ریلوے حنیف عباسی اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کو دیکھ کر عوام امڑ آئے، شہباز شریف اور مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ گل پاشی کی لیگی رہنماؤں نے بیوٹیفکیشن پروجیکٹ کی تکمیل پر کمرشل مارکیٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، دکانداروں اور شہریوں سے بھی گفتگو کی۔ شہریوں اور دکانداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا، کہا مریم نواز نے راولپنڈی کے بازاروں کو رشک کمر بنا دیا، تاریخ میں پہلی بار راولپنڈی کے مصروف ترین بازاروں کو نئی زندگی ملی ہے۔ خواتین نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز خراج تحسین کی مستحق ہے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ کے طلباء و طالبات کے ساتھ نشست 18 سے زائد شہروں کے 4,000 طلباء شریک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی پر بریفنگ بھی دی۔ طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور قومی سلامتی کے چیلنج پر تفصیلی آگاہی دی گئی۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج پر بریفنگ دی۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے نمٹا وقت کی ضرورت ہے۔ داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنج پر مؤثر آگاہی ملی۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے۔ آئی جی آزاد کشمیر پولیس کا ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے دو ٹوک انکار۔ کہا پولیس اہلکاروں کے قاتلوں سے نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ کیا کوئی بھائی کے قاتلوں سے مذاکرات کر سکتا ہے؟ سیاسی حل سیاستدان نکالتے ہیں، پولیس نہیں۔ ریاست مخالف عناصر عوام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کے ساتھ سیاسی حل کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں سے پوری طاقت سے نپٹیں گے۔ ٹنڈو آدم کے قریب وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی حادثے کا شکار۔ 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کچھ بوگیاں ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر آ گئیں۔ اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریک بند کر دیے گئے۔ کراچی سے روانہ ہونے والی تمام اب ٹرینیں معطل۔ مختلف اسٹیشن پر کھڑی مسافر ٹرینیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ریلوے حکام کے مطابق مسافروں کو ٹکٹوں کی رقم واپس کی جا رہی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوٹری سے ریسکیو اینڈ ریلیف ٹرین پہنچنے کے بعد بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں لاہور جانے والی مال گاڑی کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسپین دوسری بار فیفا ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا۔ ٹیم 16 سال بعد ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو 1-0 سے مات دے دی۔ اسپین کی ٹیم نے ارجنٹینا کو گول پوسٹ پر تابڑ توڑ حملے کیے اور آخرکار فران ٹوریس نے اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں گول کیا۔ اسپین ٹیم نے $5 کروڑ 35 لاکھ انعام جیت لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاتح ٹیم کو ٹرافی اور ایوارڈ دیے۔ اسپین کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو خصوصی انگوٹیاں بھی دی گئیں۔ اسپین کے پاؤ کوباسی آف ٹورنامنٹ قرار، جبکہ انیسان بہترین گول کیپر کا ایوارڈ لے اڑے۔ فیفا ورلڈ کپ جیتنے پر دنیا بھر میں مداحوں کا جشن۔ اسپینش کھلاڑیوں کا گراؤنڈ میں خوب جشن، خوشی کے آنسو، جگہ جگہ میلے کا سما۔ شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔ دوسری جانب سے شکست پر دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کی ٹیم نے کھلاڑی مایوسی دکھائی دیے۔ لیونل میسی بھی آخری فٹ بال ورلڈ کپ کو یادگار نہ بنا سکے، فائنل ہارنے پر آپ دیتا۔ فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ میں قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب۔ عالمی شہرت یافتہ سٹار کی جاندار پرفارمنس، شائقین جھوم اٹھے۔ فنکاروں نے پرفارم کیا۔ جینفس نے امریکہ کا قومی ترانہ گایا۔ پہلی بار شاندار ہاف ٹائم شو، شکرینا نے فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ شائقین پرفارمنس سے خوب محظوظ ہوئے۔ پاکستان میں بھی فٹ بال کا جنون، شہر سے اقتدار میں بھی فٹ بال کا بخار۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے اسلام آباد انتظامیہ نے ڈی چوک پر بڑی سکرین نصب کی۔ بڑی تعداد میں شائقین میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ لاہور میں بھی شائقین فٹ بال کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ لبرٹی گول چکر پر 10 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی سکرین لگائی گئی۔ شائقین فائنل بڑی سکرین پر دیکھا۔ وی آئی پی مہمانوں کے لیے خصوصی صوفوں کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کے لیاری اسٹیڈیم سمیت دیگر جگہوں پر بڑی سکرینز لگائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی لیاری اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔
سوئس اوپن ٹینس کا ٹائٹل یونان کے اسٹیفنوسا نے جیت لیا۔ اسٹیفنوسا نے فائنل میں بیلجیم کے رافیل کنین کو شکست دی۔ یونانی کھلاڑی نے مارچ 2025 کے بعد پہلا ٹائٹل جیتا ہے۔ اور پی ڈی ایم میں پنجاب نے آج سے 24 جولائی کے دوران دریائے چناب، جہلم، راوی اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق شدید مونسون اور مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ آج سے 23 جولائی تک گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلائی پنجاب میں بعض مقامات پر شدید بارشوں کا باعث بنے گا، جس سے فلیش سیلاب اور طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔